اب آ جاتے ہیں انکریمنٹل چینجز ورسز ڈسکنٹینیوس چینج. انکریمنٹل چینج کیا ہوتا ہے؟ جو بیسک نیچر کا ہوتا ہے، اسمال ہوتا ہے، اتنا کوئی انفلوئنس نہیں کرتا، اسمال ہوتا ہے اور اس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوتا، اتنا نوٹیسیبل نہیں ہوتا، وہ کہلاتا ہے انکریمنٹل چینج. انکریمنٹل چینج میں ایسے آ جاتا ہے جیسے کوئی آپ کا کمپیٹیٹر نیا مارکیٹ میں آیا ہے تو ایک دم کمپٹیشن انکریز ہو گیا ہے، لیکن وہ بعد میں آپ ٹیکل کر لو گے، یا آپ کی ڈیمانڈ انکریز ہو گئی ہے، یا آپ کا ٹارگٹ مارکیٹ ہے، آپ کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ انکریز ہو گئی، یا آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ میں نئے یوزرز آ گئے ہیں. تو یہ مائنر چینجز ہوتے ہیں جو ڈیلی آ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ان کی انٹینسٹی ہائی نہیں ہوتی. جو ڈسکنٹینیوس چینج ہے وہ ایسے ہوتا ہے جس سے ایک بندہ عمرے پہ گیا اور عمرے پہ جانے سے پہلے وہ بندہ جینس پہنتا تھا، شرٹ پہنتا تھا اور پارٹی شارٹی کرتا تھا، اینڈ ہی واز دا یور بوائے. بٹ اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ عمرے سے آیا تو اس نے ٹکنوں سے اوپر شلوار کر لی، داڑھی رکھ لی، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی. تو کیا ہوا کہ ٹرانسفارمیشنل چینج ہو گیا، کہ پورا وہ ٹرانسفارم ہو گیا، وہ اے سے ڈائریکٹ زی پہ آ گیا. تو ڈسکنٹینیوس چینج یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے ٹرانسفارم ہو جاتے ہو. پنکچویٹڈ ایکویلیبریم، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نا پیس پہ چل رہے ہوتے ہو اور سلائٹلی چینجز آ رہے ہوتے ہیں، جو مطلب کہ انکریمنٹل چینج ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک اچھے پیس پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم کوئی ریولیوشنائزڈ ہو جاتی ہے، کوئی ایسے چینج آ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس وجہ سے آپ کو ایک دم آپ کو ذرا جھٹکا لگتا ہے. دیٹ از نون ایز پنکچویٹڈ ایکویلیبریم. پھر آتا ہے انوائرمنٹل انسرٹینٹی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چینجز آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انوائرمنٹ میں انسرٹینٹی ہے. تو آپ کو اپنے انوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا چینجز آ رہے ہیں. آپ انوائرمنٹ کو کمپلیٹلی جان نہیں سکتے. اس میں ایک انسرٹینٹی کا چانس ہوتا ہے کہ آپ فیوچر یا ایکوریسی اس کی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ٹائمنگ ہوگی، کیا ڈائریکشن ہوگی چینج کی، ہمارے لیے پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹیو ہوگا. تو آپ اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈفرینٹ طریقے اپناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دیٹ یو ٹرائی ٹو گیدر ایز مچ انفارمیشن ایز پاسبل اینڈ ٹرائی ٹو ٹیکل اٹ، ٹرائی ٹو نو دا انوائرمنٹ. اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے کلیکٹنگ انفارمیشن. دیٹ یو کلیکٹ دا انفارمیشن فرام ڈفرینٹ اسپیکٹس آف انوائرمنٹ جو آپ کی پرٹیکولر مارکیٹ ہے وہ فیس کر رہی ہے. تو مینیجر کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اور جب وہ اچھے سے انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو آپ کا ایک کوئی بھی ایسی مطلب کہ فیکٹرز چینج ہو رہے ہیں آپ ان کو جان لیتے ہیں. آپ کوئی چانسز ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ چینج آ رہا ہے، تو آپ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے تیاری پکڑ لیتے ہیں. پھر ایک آ جاتا ہے آپ اس کے لیے مارکیٹنگ ریسرچ کرتے ہیں. آپ ریسرچ کرتے ہیں کیا کیا چینجز آ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے وہ نیا پروڈکٹ لانچ کر رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو کسٹمر ہے اس کی پریفرنسز میں کوئی چینج تو نہیں آ رہا جو اس کے پروڈکٹ کے فیور میں جا رہا ہو. اور اگر آ رہا ہوتا ہے تو آپ کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز چینج کرتے ہیں، مینجمنٹ ڈیسیجنز چینج کرتے ہیں، اسٹریٹجیز چینج کرتے ہیں، تاکہ آپ اس کو کسی طرح اپنے پروڈکٹ پہ لائل رکھ سکیں. کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ یو ٹرائی ٹو ڈسٹنگوش یور پروڈکٹ فرام یور کمپیٹیٹر، اور اس طرح آپ کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس لے لیتے ہیں. ایگزرٹنگ کنٹرول، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو آپ یہ کر رہے ہیں نا دیٹ یو ٹرائی ٹو کلیکٹ دی انفارمیشن تاکہ آپ انوائرمنٹل انسرٹینٹی ریڈیوس کریں. اس کے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دے فیس بائی انکریزنگ دیئر ایبلٹی ٹو ایگزرٹ کنٹرول اوور اٹ. مطلب کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ جو اسٹریٹجیز ہیں وہ اپنا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نئی کوئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے انڈسٹری میں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اب وہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ اس تک پہنچ جائیں. یا آپ ایسے کرتے ہیں کہ جو اسمال انڈسٹریز ہوتی ہیں، جو اسمال آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ
مرج کر لیتے ہیں, پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. اور کیونکہ جو چھوٹی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں انہوں نے وہ اگر جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں اگر انہوں نے وہ ٹیکنالوجیز لی ہوئی ہیں, آپ ان کے ساتھ مرج کر لیتے ہیں. اور اس طرح آپ جب ان کے ساتھ مرج کرتے ہیں ڈو ٹرائی ٹو نو اباؤٹ دا نیو سسٹمس, نیو ٹیکنالوجیز, نیو پروسیسز, اور اس سے آپ جان کر آپ کیا کرتے ہیں, آپ پہلے مارکیٹ میں سب سے پہلے وہ چیز لانچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارا انوائرمنٹل ایسنٹینٹی. دین آ جاتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ. انٹرنل انوائرمنٹ میں 3 چیزیں ہیں. آرگنائزیشن آف دا فرم, کہ آرگنائزیشن کیا ہے, اس کا کیا کلچر ہے, اس کا کیا نارمز ہیں, اس کے کیا ویلیوز ہیں, اس کے امپلائیز, اس کا ہیومن کیپٹل, اینڈ لاسٹ ریسورسز, کہ کیا اس کے اثاثے ہیں. سب سے پہلے جو کلچر ہے وہ کلچر کیا ہوتا ہے, ہمارے ویلیوز, ہمارے نارمز, ہماری جو شیئرڈ ازمپشنز ہیں امپلائیز کی ود ان دی آرگنائزیشن, وہ کہلاتا ہے کلچر. Culture is the basic pattern of values and assumptions shared by employees within an organization. Important because it influences what a manager can and cannot do and what is encouraged or discouraged by the organization. For example, the culture of an organization is teamwork. And you are introvert, آپ کو لوگوں کے ساتھ انوالو ہونا اچھا نہیں لگتا, تو you cannot adjust in this culture. So آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جب جاتے ہیں آپ کو اس کے اور جو کلچر ہے, اس کی جو ویلیوز ہیں, اس کی جو نارمز ہیں, اس کی جو طریقہ کار ہیں, آپ کو وہ جاننی ہوتی ہیں. جب تک آپ وہ نہیں جان لیں گے اور آپ اگر اس کلچر کے میں ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ افیکٹ کریں گے ان کے پروسیسز کو, ان کی ایکٹیویٹیز کو, آپریشنز کو آرگنائزیشن کے. دیٹ ول ریزلٹ ایز اے تھریٹ ٹو دا کمپنی. تو آپ کو اپنی آرگنائزیشن کے کلچر کے حساب سے امپلائیز ہائر کرنے چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہیومن کیپٹل. ہیومن کیپٹل میں 3 چیزیں ہیں, آپ کی نالج, آپ کی اسکلز, آپ کی کیپیبلٹیز. دیٹ یو آر کیپیبل فار دا جاب یو آر ہائرڈ. آپ نے جس جاب کے لیے جو بندہ ہائر کیا ہے وہ کیپیبلٹی رکھتا ہے وہ جاب کرنے کی, اس کے پاس وہ تمام اسکلز ہیں, وہ تمام نالج ہے جو یہ کام سر انجام دینے کے لیے اس کو چاہیے. دس از آل فار دس پرٹیکولر چیپٹر. آئی ہوپ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوگا, اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ صبح میٹنگ میں کنفرم کر لیں گے. اللہ حافظ.